الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی رجب کو بھی اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنائے اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آئے اور کہا کہ چل دو، تو انسان کا بس نہیں چلتا ہے. موت کا فرشتہ آپ کی روح کو قبضہ کر کے جو لے جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کے حاصل کرنے کی، اس کے برکتوں کی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں رمضان تک پہنچا دینا تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم مستفیض ہوں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل یقیناً ہم رمضان المبارک کا دن جو ہے دیکھیں گے، مبارک گھڑیاں جو ہے دیکھیں گے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ ہر سال یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم رمضان کے آنے کا مقصد پہچان لیں تو انشاءاللہ ایک رمضان ہمارے لیے کافی ہو جائے. لیکن بہت سے حضرات رمضان کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھتے ہیں. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے رکھ لیا جائے اور تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، بس چھٹی ہو گئی. نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمارے پاس ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. خود رمضان کے جو معنی ہے وہ معنی بھی اس مقصد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. رمضان یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں، رمضان کے معنی ہیں جلا دینے والا، جھلسانے والا. جلانے والا اور جھلسانے والا یہ نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ نام چلا آ رہا تھا. تو جس زمانے میں یہ مہینہ آیا ہوگا سب سے پہلے وہ گرمیوں کا زمانہ ہوگا، سخت گرمی کا زمانہ ہوگا، جون کا مہینہ ہوگا جس میں انسان کے پیر جلتے ہیں، انسان کے بدن کو پریشانی جو ہوتی تھی، اس لیے عربوں نے اس کا نام رکھا رمضان. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے پیر جو جلتے ہیں، انسان کے بدن کو ہوائیں جلسہ جو ہے دیتی. پھر یہ نام اسلام نے جو باقی رکھا، لیکن اس کے معنی میں تھوڑی سی جو ترمیم کر دی. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جلانے والا ہے، یہ جلسانے والا ہے،
لیکن گناہوں کو جلانے والا ہے، گناہوں سے انسان کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ تو معنی اس کے جو بدل گئے۔ رمضان کے معنی ہے جلانے والا۔ پہلے تو یہ پیروں کو جلاتا تھا، پہلے بدن کو جلاتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، چاہے سردیوں کے زمانے میں آئے یا گرمیوں کے زمانے میں آئے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے جو آتا ہے، ہمیں پاک صاف بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے رمضان کی آمد کا مقصد کہ انسان کو انسان بنا دے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ تو ہم تو انسان ہیں، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں انسانی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ انسان ہیں، لیکن بعض مرتبہ انسان اپنے راستے پر نہیں چلتا ہے، بلکہ شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے پاس اس لیے آیا ہے، انسانوں کے پاس اس لیے آیا ہے کہ وہ انسان کو انسان بنا دے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو فرشتہ جو ہے بنا دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرشتوں کا مقام اتنا اونچا اور بلند نہیں جتنا اونچا مقام انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق جو پیدا کی، لیکن سب سے اونچا مقام کس کو عنایت فرمایا؟ انسان کو جو نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو آیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سی باتیں غلط جو داخل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان کے دائرے سے نکل کر کے شیطان کے دائرے میں جن داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، غلطیوں سے آپ کو روکے اور آپ کو صحیح انسان بنا کر کے رخصت جو ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی آمد کا مقصد ہے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صرف رمضان جو آتا ہے تو صرف پاک صاف کر کے نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی کام کرے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند کام جو رکھے۔ سب سے پہلا کام جو رمضان کے اندر ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ تو روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ دین کے اندر جو روزے رکھنے ہیں، رات کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ہم ہر وقت جو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ نماز زائد ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز جو کہا جاتا ہے۔ تو نماز اگر ہم پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہیں، سال بھر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے یہ مہینہ ہمیں پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالی نے جہاں روزوں کا تذکرہ کیا ہے، روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے، وہاں اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی آیت ہمارے امام صاحب نے عشاء کی نماز کے اندر جو تلاوت فرمائی تھی، اور وہی آیت میں نے جو پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ پہلی امت پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتلاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بالغ مردوں اور بالغ عورتوں پر روزے فرض کر دیے۔ جو بھی مرد بالغ ہے، جو بھی عورت بالغ ہے، اس پر روزہ جو فرض۔ اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزہ ہمیں پاک صاف جو بنا دے، ہمیں گناہوں سے بالکل دھو دے، ہماری زندگی میں کوئی گناہ جو باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے۔ ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو چیزیں انسان کو گناہوں پر ابھارنے والی ہیں اس پر کنٹرول کر لیا۔ گناہوں پر ابھارنے والا شیطان، دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں پر جن ابھارتی ہیں۔ ایک تو انسان کا نفس، انسان کا نفس انسان کو گناہوں پر جن ابھارتا ہے،
اور دوسرا شیطان جو انسان کو ہر وقت گناہوں پر جو ابھارتا رہتا ہے. رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے گا تو جتنی بھی شیاطین ہیں ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اب شیطان کی طرف سے کوئی دل کے اندر وسوسہ جو نہیں آئے گا. ہاں ہمارا نفس ہے، یہ نفس ہمیں گناہوں پر ابھارتا رہے گا اور اس کو قید کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اگر نفس کو جو قید کر دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری جان جو نکل جائے گی. اس لیے نفس کو زیر کرنے کے لیے، نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے. روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم اپنے نفس کو جو کنٹرول میں رکھیں. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منظم طریقے پر جو نازل فرمائی ہیں. ایک طرف شیطان کو جو ہے بند کر دیا، جتنے بھی شیاطین ہیں انسان کو گناہوں پر ابھارنے والے ہیں ان سب کو رمضان کے مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو وہ گناہوں پر ابھار نہ سکے. اور دوسری طرف نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے. اب انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو آسانی سے بچ سکتا ہے. اب تیسرا کام رہ جاتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں، نیت کریں. ہم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اترے گی. جب تک ہم کسی چیز کا ارادہ نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی چیز کی نیت نہیں کریں گے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں اترتی. توفیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں. کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو نہ کرنے کی جو توفیق جو نازل ہوگی، اور اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی جو توفیق جو نازل ہوگی. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں اور نیک کام کرنے کی طرف پیش قدمی کریں. پھر دیکھیے آپ کے لیے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے. یہ مبارک اس وقت جو بنے گا جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کریں گے، ارادہ کریں گے اور گناہوں سے جو بچیں گے. جب آپ نیت کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اترے گی اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. میں ایک قصہ اور واقعہ جو ہے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیت اور ارادے پر کیسے جو توفیق جو وہ اترتی. بندے کا کام ہوتا ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا. اسی لیے ہمارے بھائی جو جماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نیت کر لو، چلے میں جانے کی، جماعت میں جانے کی جو نیت کرو. کہ انسان جب نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نازل ہوگی. اور انسان ارادہ ہی نہیں کرے گا، نیت نہیں کرے گا تو کبھی بھی جو توفیق جو نازل نہیں ہوگی. ہم سب کے جو بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ. ان کے پاس ایک فوجی آدمی آیا اور حضرت سے بیعت کی درخواست کی. حضرت نے اس کو بیعت کر لیا. حضرت کے یہاں بڑی وسعت تھی، کوئی بھی آدمی آ کر کے بیعت کی درخواست کرتا تھا حضرت فوراً بیعت کر لیتے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرید کو بیعت کیا جاتا ہے تو اس کو کچھ نصیحت کی جاتی ہے، لیکن حضرت کا یہ معمول تھا کہ بیعت کر لیتے تھے اور جب تک مرید کے اندر طلب نہیں دیکھتے تھے کوئی بات نہیں کہتے. چنانچہ فوجی نے بیعت کی درخواست کی، حضرت نے بیعت کر لی. حضرت نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی تو وہ فوجی تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر حضرت سے اس نے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے اس کے حالات سے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے. تو حضرت نے مختصر سی بات کہی کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا نماز پڑھا کرو. بس اتنی نصیحت کی، نماز پڑھا کرو. تو اس فوجی نے کہا کہ حضرت میں نماز تو پڑھ لیا کروں لیکن میرے لیے ایک دشواری ہے. وہ یہ ہے کہ میں فوجی آدمی ہوں، میں بڑے بڑے بوٹ پہنتا ہوں. اب 5 وقت وضو کے لیے ان بوٹوں کو نکالنا اور پہننا بڑا مشکل کام ہے. اگر بغیر وضو کے آپ نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے تو بغیر وضو کے میں نماز پڑھ لیا کروں. نماز پڑھنے میں تو کوئی دشواری نہیں، لیکن یہ 5 وقت بوٹ نکالنا اور پیروں کو جو دھونا یہ دشوار کام. اس لیے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا آپ حکم دیتے ہیں تو میں بغیر وضو کی نماز پڑھ لوں. حضرت نے فرمایا کہ جا بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا. حضرت یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے پر یہ نماز کا ارادہ کر لے، نماز کی جو نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب توفیق جو اترتی جو آئیں گی، اترتی چلی آئیں گی. تو اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے بغیر وضو کی نماز پڑھنا. بس اتنی مختصر سی نصیحت کی اور وہ اٹھ کر کے جو چل دیے. گھر جانے کے بعد اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، زندگی میں اس کی پہلی نماز. تو اس نے سوچا کہ یہ زندگی کی پہلی نماز ہے، اس پہلی نماز کو تو کم از کم میں صحیح طریقے پر پڑھوں، وضو کر کے پڑھوں. چنانچہ پہلی نماز اس نے وضو کر کے جو پڑھی.
جب دوسری نماز کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ پہلی نماز تو میں نے وضو کر کے جو پڑھی، تو دوسری نماز بغیر وضو کے پڑھ کر میں ناقص کیوں کروں، بیکار کیوں کروں؟ دوسری نماز بھی میں وضو کر کے پڑھوں گا، تاکہ پہلی نماز جیسی تو کم از کم دوسری